اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور نام کی تفسیر اور فضیلت کے ساتھ حاضر ہیں۔ المجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المجیب ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ عرفہ کے دن 3 ملین لوگ یا اس سے بھی زیادہ کی ایک وقت میں دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ صرف حج کے دن ہی نہیں، وہ ہر وقت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں آیا ہے، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین میں بسایا، تو اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سب انسان، جن اور تمام مخلوقات مل کر دعا کریں مجھ سے تو میں ہر ایک کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، ہر ایک کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا مال حلال ہو، نیت صاف ہو، سارے کام اچھے ہوں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب ادا ہوں۔ دیکھیے ہمارا لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ جو جیسا برتاؤ کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اس جیسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتا ہے میں کافر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں آیا ہے جب شیطان نے قیامت والے دن تک کی مہلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ قرآن پاک میں آیا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی۔ وہ المجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ مظلوم جانور کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بلیوں کو پال لیتے ہیں، ان کو بلیاں پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور بعد میں وہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بلی پر ظلم کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے، فی النار، بہت سخت عذاب ہے بلی پر ظلم کرنے والے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اپنے بندوں سے حیا کرتا ہے، جب کوئی دست سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء کی دعا کا جواب دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ، فوراً قبول فرمائی۔ یقیناً اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا مال کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ شراب پیتے ہیں لوگ، ظلم کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، اگر کوئی ان سے دست سوال کرتا ہے تو اس کو ٹھوکر مارتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ دیکھیے پہلے اپنے عمل تو ٹھیک کریں۔ اپنے جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مخلص ہے، وہ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ہمیں کوئی شخص آ کر کہتا ہے جی فلاں بابا جی کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے ولی اللہ گزرے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیوں قبول فرماتا تھا؟ جیسے ہی وہ دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالص بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص کریں، اپنا تعلق خالص رکھیں، اپنے عمل صاف رکھیں، اپنے عمل ٹھیک کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وہ المجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر کسی اور دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔